آج بھی اللہ ہمیں مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ میرے دامن رحمت میں شامل ہو جاؤ، ارادہ تو کرو، محنت تو کرو، بدلنے کا عزم تو کرو اپنے آپ کو تم، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے تم پر وافر برستی ہے۔ لیکن اگر یہ وقت چلا گیا اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو جو بھی اعمال نامہ ہوگا اس کے حساب سے فیصلے کر دیے جائیں گے، نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور یہ سیلف ایویلیویشن آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے آپ سے آنسٹ ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ ایمانداری کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی دیکھے، اور پھر یہ بات کہنی ہے کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا خیر خواہ شامل ہے جو ان کو ان کی کمزوری بتا سکے۔ اتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک مربی مل جائے۔ مربی کون ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا۔ تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ عیب نہ بتائے جائیں۔ کیسے ہوگی بتائیں؟ ہمارے کانوں کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے سننا کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں نا، ہم کتنے اچھے ہو گئے۔ اور ہم رونا دھونا اور برا ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہماری برائی بتائے، ہم کہتے ہیں لو ایک تو پہلے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، پھر آپ بھی ہمیں برا کہتی ہیں، ہے نا؟ انسان بہت حساس ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اندر۔ تزکیہ نہیں ہو سکے گا، برائیاں کبھی نہیں نکلیں گی، اور اگلا سامنے والا بھی پہچان جاتا ہے کون اپنی برائی سن سکتا ہے، کون اپنی برائی سننے پر راضی نہیں۔ برائی سن کر بجائے کہ اپنی بھلائی کا سوچے، وہ برا ہی مان جائے گا۔ تو جو برا مانتے ہیں ان کا تزکیہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ان کی اپنی محرومی ہے۔ اگر اس وقت میرے چہرے کے اوپر کالک لگی ہوئی ہے اور آپ مجھے نہیں بتاتی، قصور کس کا ہے؟ میرے اوپر اگر کوئی سانپ چل رہا ہے اور آپ مجھے نہیں بتاتی، نقصان کس کا ہے؟ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ آپ نے اگر نہ بتایا تو بھی کچھ نہ ہوا، اور بتایا اور میں نے نہیں سنا، آپ کا تو کچھ نہ بگڑا۔ بگڑا کس کا؟ جس پر کہ سانپ چل رہا ہے، جس کے منہ پہ کالک لگی ہے۔ تو اگر کوئی ہمیں بتا دے، ہم تو بڑا شکر ادا کریں اس کا کہ شکر ہے آپ نے وارن کر کے مجھے بتا دیا، میں تو اس چیز سے لا علم تھی، مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح انسان کے کردار کے اندر یا اعمال کے اندر کوئی کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اپنی نظروں میں اگر ہم چھوٹے رہیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں مجھ میں بہت کمزوریاں ہیں، اور ہم چاہیں گے ہمیں کوئی بتا دے۔ اور یہ محاسبہ کرنے کا انداز صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ وہ دوسروں سے پوچھا کرتے تھے مجھے میری برائیاں بتاؤ، مجھے بتاؤ میرے اندر کیا پرابلم ہے۔ اپنے آپ کو اس قدر ہم ڈھانک کے اور صاف ستھرا کر کے اور پونچھ کے اور جھاڑ کے ہم پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی کچھ کہے نہ میرے بارے میں۔ کیا ڈرنا ہے؟ کہنے دے لوگوں کو، اصلاح ہوگی۔ یا غلط کہہ رہے ہوں گے یا صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ غلط کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو بہت خوش قسمت ہیں جن کی زندگی میں کوئی بھی ایک ان کو مل جائے جو ان کی اصلاح کر سکتا ہو، جس میں کتنی ہمت اور کریج اور بے غرضی ہو کہ وہ کہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ ویکنس ہے، اور یہ وہی ہو جس پر کہ ہمیں بھروسہ بھی ہو، یعنی ہمیں بدگمانی نہ ہو اس کے بارے میں کہ یہ جلتا ہے یا حسد کرتا ہے یا میرا برا چاہتا ہے۔ کوئی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کا شوہر ہو سکتا ہے۔ بعض شوہر بہت تیز ہوتے ہیں ان چیزوں میں، اپنی بیویوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور جہاں بیویوں کے اندر کمزوری یا برائی وہ فروغ پاتے دیکھتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو سننا بے حد برا لگتا ہے انسان کو، بہت رونا آتا ہے، ہم کہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے آپ سے، ہمیں ایسے کہا کیوں؟ لیکن ان دا لانگ رن انسان کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے یا بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک فرینڈ ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی بڈی جو کہ اصلاح کرے۔ تو یہ بہتر ہے نا کہ ہم اپنا حساب یہاں لے لیں۔ اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرنا، اس کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے انسان کو، حقیقت ہے۔ جب آپ محاسبے کے لیے پیش کریں گے اپنے آپ کو، تو جہاں آپ کو اپنی اچھائیاں پتہ چلیں گی، اللہ کا شکر ادا کریں، تو وہاں کمزوریاں بھی پتہ چلیں گی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری کی اللہ تعالیٰ صورت پیدا کر دے گا۔ تو یہ تو صحابہ کا دستور تھا، وہ اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرتے تھے۔ خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ تو مشہور ہیں اس معاملے میں کہ وہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، کیوں نہ ہم ذاتی طور پہ اپنا محاسبہ کر لیں، اور ہم کسی اپنے خیر خواہ سے ہر ایک کے سامنے آپ اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کبھی مت کیجیے
جس پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، جس کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتی، اس کے سامنے کبھی مت اپنے آپ کو پیش کیجیے. صرف کسی ایک کے سامنے پیش کیجیے جس پہ کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتی ہیں، جو آپ سے حسد نہیں کرتا، جو آپ کو برباد کرنا نہیں چاہتا، جو آپ کو توڑنا نہیں چاہتا، بنانا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے، بے غرض ہے وہ آپ کے ساتھ، اس کے سامنے پیش کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اللہ نے چاہا تو بہت سی ہماری کمزوریاں، عیب نکل جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کوئی بچ گئے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو اپنی شان غفاری سے ڈھانک لے. تو آگے فرمایا آیت نمبر 15، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. کتنی پیاری بات ہے. جو ہدایت پاتا ہے اپنے ہی لیے، اسی کا بھلا، اسی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جنت کا شہری بنانے کے قابل کر لیا. اور ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو اسی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. جس نے تزکیہ نہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا، اپنا حساب نہ کیا، اپنی گمراہیوں کے اندر قید ہو کے رہ گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کا وبال اسی پر ہوگا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کمزوریاں، عیب جو ہمیں خود اپنے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ وین یو آر ٹو کلوز ٹو دا پکچر. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ کمزوری نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ عیب نظر نہیں آ رہا ہوتا. جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کو آپ کا وہ عیب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے آپ کو درست کر لے اپنے لیے کرے گا، ہدایت پا جائے گا. جو نہیں کرنا چاہتا محاسبہ اپنا، سیلف ایویلویشن نہیں کرتا، نہ ایویلویشن کرواتا ہے، نہ ہدایت کا متلاشی ہے، گمراہی میں بھٹک رہا ہے، اپنا ہی نقصان کیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. کوئی نہیں اٹھانے والا کسی کا بوجھ، سب اپنے اپنے بوجھ اٹھائیں گے. جو بھی نیکیاں یہاں کما رہا ہے انسان، انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط پر وہ نور کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گی. انشاءاللہ مضمون ہم پڑھیں گے، سورۃ حدید میں آئے گا، سورۃ تغابن میں بھی آئے گا. اور جو گناہ انسان یہاں کما رہا ہے وہ پل صراط پر اندھیرا بن کر چھا جائیں گے. اور وہ پل صراط تو وہ ہے جس میں سب کو اپنے اپنے بوجھ اٹھا کر چلنا ہوگا. جب تک یہ بات ذہن نشین نہ ہو جائے کہ تنہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب کو اپنا اپنا اٹھانا ہے. یعنی نو باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم بھی پار لگ جائیں گے اللہ کی رسول کی امت ہونے کی وجہ سے. نہیں، اللہ فردن فردن حساب لے گا، انڈیویجولی. جب تک انسان یہ نہ سوچ لے کہ جو میری کمزوریاں، میرے گناہ، میری خطائیں ہیں، ان کا وبال میرے ہی اوپر پڑنا ہے آ کر، تو اصلاح کا دل چاہنے لگتا ہے. اگر یہ احساس نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کوئی کسی کی طفیل جنت میں جانے والا نہیں ہے. ہر ایک کا عمل اس کے اپنے لیے ہے. بالکل جیسے اپنے جسم کو اگر ہم دیکھیں، میری آنکھیں ہیں، ہم یہ چاہیں، میں یہ چاہوں کہ میری آنکھوں سے کوئی اور دیکھ لے، دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. یا ہم یہ چاہیں کہ ہمارے کانوں سے کوئی اور سن لے، نہیں سن سکتا. کیوں نہیں سن سکتا؟ چپکے ہوئے ہیں نا، الزم نہ ہو، یہ چپکی ہوئی ساری چیزیں میرے اپنے ساتھ، کوئی اور ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح ہمارے جو یہ اعمال ہیں یہ ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا ان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کھانا ایک شخص کھائے، فائدہ دوسرے کو پہنچے. جو کھائے گا اسی کو فائدہ ہوگا، جو اچھا کھائے گا فائدہ اٹھائے گا، جو بری غذا کھائے گا بھگتے گا. جیسے ہمارے اپنا جسم ہے، اپنے اپنے جسم کا وزن ہم خود ہی تو اٹھاتے ہیں، کوئی اور نہیں اٹھاتا. تو قیامت کے دن بھی اپنے اعمال کا وزن خود ہی اٹھائیں گے. جو گناہ ہوں گے وہ بوجھ کی شکل میں ہوں گے، اپنے بھی گناہ اور ان لوگوں کے گناہ جن کو بھٹکایا تھا، ورغلایا تھا، الٹی الٹی باتیں کر کے بہکایا تھا. اور
اولاد کے گناہ بھی والدین کے حصے میں آئیں گے اگر انہوں نے اولاد کو دین کی تعلیم نہ دی. دین کی تعلیم دے دی، آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں آگاہ کر دیا، اس کے باوجود اللہ نہ کرے اولاد نہیں سنتی، اب یہ اولاد کا پرابلم ہے، ماں باپ پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا. لیکن دنیا بنانے کی خاطر جان بوجھ کے والدین نے اولاد کو دین کا بتایا ہی نہ، تو پھر والدین پر بھی اس کا بوجھ ہوگا. فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. یہ بھی بڑی سوچنے والی آیت ہے کہ جو فرمایا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. اس کی بھی کئی تعویلات ہیں جو کہ مفسرین نے کی ہیں. پہلی تو یہ کہ یہاں پر قرآن کا فلسفہ عذاب بیان کیا گیا. عذاب کن پر آیا کرتا تھا؟ ہم یہ تھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عذاب اس وقت تک آتا تھا جب تک رسول ہوتے تھے. بات ہی یہ کی گئی ہے نا، نبعث رسولا. جب رسول آنے بند ہو گئے تو اللہ کا اس طرح کا عذاب بھی آنا بند ہو گیا. رسولوں کی بات نہ ماننے کی صورت میں جو قومیں تباہ کر دی جاتی تھیں ان کی جڑ بھی باقی نہ رہتی تھی، جس کو عذاب استیصال کہا جاتا ہے، الف صاد لام سے استیصال. جیسے قوم نوح یا قوم عاد یا قوم سمود، وجود بھی نہ بچا، نام ہی رہ گیا اور کچھ نہ بچا ان کا. اب ایسا عذاب استیصال رسولوں کے ساتھ ہی آتا تھا. اب رسولوں کا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، ایسا عذاب اب نہیں آئے گا. رسولوں کی نافرمانی کی شکل میں جو مصیبت آتی تھی قوموں پر وہ عذاب کہلاتی تھی، گارنٹی کے ساتھ کہ یہ عذاب الہی ہے، اس لیے کہ رسول بتا دیا کرتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے تم پر. رسولوں کے بعد اب اگر کوئی نیچرل کیٹاسٹروفی ہوتی ہے، کوئی قدرتی مصائب آتے ہیں، کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں فرمایا ہے نا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم تو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیجیں. تو اب ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ اب فلاں جگہ جو یہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے، قدرتی آفت آئی ہے، کیا یہ بس ایک قدرتی آفت ہے یا اللہ کا عذاب؟ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ رسول نہیں آ رہے اب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں جو لوگ نافرمانی کرتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہو، ان کے حالوں پر اسکاٹ فری چھوڑ دیتا ہو. اسکاٹ فری نہیں چھوڑتا اللہ، بلکہ اللہ ذرا ذرا سا جگانے کے لیے تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ شاید یہ جاگ جائیں. تھوڑے عرصے کے بعد ان پر تھوڑی تھوڑی تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. بد اعمالیوں کا نتیجہ بھگتتا ہے انسان دنیا میں. احادیث سے بھی ہم کو یہ مضمون ملتا ہے. لیکن ایسا عذاب نہیں آتا کہ وہ بالکل نیست و نابود کر دیے جائیں، ایکسٹنکٹ کر دیے جائیں. ایک تو اس کا یہ ہے جو کہ مطلب لیا گیا ہے. ایک اور مطلب کچھ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ قومیں جن کے کانوں پر رسول کا پیغام نہیں پڑا، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام ہے کس چیز کا نام، قرآن نام کی بھی کوئی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے بھی کوئی رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، علم ہی نہ ہو سکا ان کو، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو عذاب نہیں دے گا. مثال کے طور پہ اب کوئی قبیلہ ہے جو کہ افریقن رین فارسٹس میں رہ رہا ہے، یا کسی وہ جنگل میں رہتا ہے، کسی ریگستان میں رہتا ہے، ان کے کانوں پر کوئی بات نہیں پڑی، تو ان سے جو حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ قرآن کی تعلیمات یا شریعت کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزے رکھے تھے یا نہیں. مفسرین کہتے ہیں ان سے حساب لیا جائے گا ان کی فطرت کے بارے میں. فطرت کے اندر ہے ایک اللہ کی پرستش کرنا، دکھ نہ دینا دوسروں کو، جھوٹ نہ بولنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بدیہیات فطرت، جو کہ انسان کی نیچر کے اندر انگرینڈ ہیں چیزیں جو کہ ہم خود جانتے ہیں بغیر کسی کے سکھائے کہ یہ اچھا ہے یہ برا. بغیر رسول کی تعلیم کے بھی انسان جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. کوئی رسول تو نہیں چاہیے ہم کو یہ بتانے کے لیے. رسول کی تعلیم کے بغیر بھی انسان جانتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا مال چوری نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ
رسول کی تعلیمات سے آگاہ ہو یا رسول کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہو، ان کا یہ کہنا ہے۔ یعنی کافر صرف وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کان پر اسلام کی دعوت پڑ گئی، جن کو پتہ چل گیا کہ اسلام نام کا بھی ایک دین ہے، قرآن نام کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے رسول آئے تھے، اس کے بارے میں علم ہو گیا اور پھر اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہوا نا انکار ہوتا ہے علم آنے کے بعد، پتہ چل گیا اور نہیں مانا، یہ ہے کفر۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کفر کرے گا، اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو بعض دفعہ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ اچھا وہ جو فلاں جگہ رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو اس آیت سے ایک ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے، ایک رہنمائی ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے، ہم تک کہ رسول کی تعلیمات پہنچ گئیں، اگر پہنچ گئیں تو ہم پھر اپنی فکر کریں بچنے کی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تدمیر کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑ پھینکنا کسی چیز کو۔ تو یہاں بتایا کہ ہم اگر کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو اس کے کھاتے پیتے خوشحال ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹس، ایرسٹوکریٹس، ویل ٹو ڈو لوگ جو ہوتے ہیں، وہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے، جو ذہین طبقہ ہوتا ہے کسی معاشرے کا، پیسے والا طبقہ، وہ تعداد میں ہوتا تو بہت تھوڑا ہے، عوام زیادہ ہوتے ہیں، خواص کم ہوتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت یوں سمجھے جیسے کہ فاؤنٹن ہیڈ کی سی ہوتی ہے، جہاں سے کہ چشمہ ابلتا ہو۔ اگر چشمے کے اوپر والے حصے میں خرابی پیدا ہو جائے، پھر نیچے سارا پانی گندا ہو جاتا ہے، پلیوٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی معاشرے کی اپر کلاس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، انفلوئنشل لوگ بگڑ جائیں، تو سارے ملک کے عوام بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ پیسے والے لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے، معاشرے میں زیادہ باعزت مقام دیا ہے، عقل دی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جو لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ اور قابل عزت ہے، تو ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ فلانٹ کرنے کے لیے نہیں دی اللہ نے یہ چیزیں کہ تم اترانا ہے ان کے اوپر۔ اللہ زبردست حساب لے گا کہ تمہاری ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ تمہارے بہت گرویدہ ہو گئے تھے، بڑے فین بن گئے تھے تمہارے، تم تو بڑے ٹرینڈ سیٹر تھے معاشرے کے اندر، بتاؤ کیا ٹرینڈ سیٹ کر کر آئے؟ عذاب جاریہ بنا کر آئے ہو اپنے لیے کہ صدقہ جاریہ؟ بتاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ سے مراد ہے لیڈرز کے دین پر۔ تو جس کے پاس بھی دنیاوی دولت ہے یا پوزیشن ہے، اس پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ مترفین جو ہیں، یہ آپ کے خیال میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ مترفین کہاں پر ہیں ہمارے معاشرے کے؟ جی ہاں، ہم سب ہیں، آپ اور میں، ہم ہیں مترفین۔ پتہ کیا چلا کہ کسی بستی کی تباہی کا یا اس کے برقرار رہنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہم پاکستان کو لے لیتے ہیں، پاکستان کے قائم رہنے کا یا پاکستان کے تباہ ہونے کا دار و مدار اس وقت کس کس کے اوپر ہے؟ مجھ پر اور آپ پر ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے کبھی محسوس کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں پرویز مشرف کی ہوگی، ہم کیا کریں، ہماری تھوڑی ہے، ہم کیا کریں، چلو ہم تو فیشن شو دیکھنے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہم فیشن شو دیکھنے جاتے ہیں، کہنے کو تو انفرادی طور پہ، ذاتی طور پہ ایک غلط کام کیا، لیکن یہ اس طرح انفرادی گناہ جمع ہوتے ہوتے امت کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک نافرمانی جو ذاتی طور پہ ہم کرتے ہیں، کہنے کو ایک نافرمانی ہے، اس کا ایک حصہ امت کے نصیب میں ضرور جاتا ہے،
اور یا تو ہمارا عمل نیک ہوتا ہے جو امت کو بنانے میں کام آئے گا، یا ہمارا عمل بد ہوتا ہے جو امت کو گرانے میں کام آئے گا۔ تو انفرادی طور پہ ایک ایک کی ذمہ داری ہے۔ بعض دفعہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں نا، ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھتے فجر کی نماز، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی اس کا اثر امت کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ہر گناہ جو انسان خود کرتا ہے ذاتی طور پہ، اس کا اثر امت کے اوپر، پوری بستی کے اوپر جا کر پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں کی تو پردہ نہیں کر رہی اس لیے کہ میرے میاں نہیں کرنے دیتا، سمپل ہے نا، میاں کے اوپر سارا الزام رکھ دیتے ہیں، میاں نہیں مانتے، میاں کرنے ہی نہیں دے رہے، تو ایک میرے نہیں کرنے سے کیا ہو رہا ہے، اتنی الہدا کی عورتیں کر تو رہی ہیں، لیکن ایک میں جو نہیں کر رہی اس کا اثر امت کے ڈاؤن فال پر پڑے گا، امت کے زوال کا سبب بنے گا میرا ایک کام کا چھوڑ دینا، میرا ایک کام کا نہ کرنا۔ اور خاص طور پہ خصوصاً جب کہ میں مترفین میں شامل ہوں، جب کہ میں پیسے والی ہوں یا پوزیشن والی ہوں۔ اب میں سے مراد میں نہیں ہوں، میں سے مراد آپ کا اچھا، ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کریں گی تو کیا ہوگا۔ میں سے مراد ہے آپ لوگ، سوچیں نا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں کہ میرے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ میرے نہ کرنے سے کتنی ساری خرابی ہے جو کہ پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی اس آیت سے کہ جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ سب نوح علیہ السلام کے بعد ہی ہلاک ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس میں شرک کی برائی پیدا ہوئی اور جس پر اللہ کا عمومی عذاب آیا، عذاب استیصال آیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کے اقوام کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ ان پر عذاب آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے، آبزرو کرتا رہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کب کس کا پیمانہ گناہوں سے لبریز ہو گیا، اور جب گناہوں سے لبریز ہو جاتا ہے کسی قوم کا پیمانہ، اللہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ اب یہ جو قومیں آئیں، کیا قصور تھا ان کا قصور تھا نافرمانی۔ تو نافرمانی اللہ کی کیوں کی؟ یہ کوئی یہ بتائے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ یا تو کہ حکم ہی ناممکن ہو اس لیے نافرمانی ہو، کوئی ایسا حکم ہمارے علم میں ہے جو کہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، امپریکٹیکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ کوئی ایک حکم، کوئی بھی حکم ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو کہ ناممکن ہو۔ تو پھر کیوں نافرمانی کرتے ہیں؟ صرف خواہشات کی وجہ سے، نفس۔ سب سے بڑا فرعون تو اپنا نفس ہے، جب نفس نہیں مانتا نا تو بہانے سوچتے ہیں انسان کو، وہ نہیں کرنے دے رہا، وہ نہیں کرنے دے رہا۔ ایک دفعہ ذرا نفس تو ہمارا مان جائے، خود دل چاہنے لگے، پھر ہم دیکھیں ہم دنیا ادھر کی ادھر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ 3 ضدیں ہیں نا جو کہ بڑی مشہور ہیں، راج ہٹ ہے، بالک ہٹ اور تریا ہٹ، یہ ہندی کی کہاوت ہے۔ راج ہٹ یعنی بادشاہ کو اگر کوئی ضد ہو جائے وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے، اور بالک ہٹ، بالک کہتے ہیں بچے کو، بچہ ضد پر آ جائے تو مانتا ہی نہیں جب تک ضد پوری نہ ہو جائے۔ اور ایک ہے تریا ہٹ، عورت کی ضد، عورت ضد پر آ جائے تو کوئی نہیں منا سکتا اس کو، کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو۔ ایک دفعہ خود دل چاہنے لگ جائے کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ آ نہیں سکتی راستے میں جس کو کہ عورت عبور نہ کر جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دل ہی تو نہیں چاہ رہا، ابھی دل ہی نہیں چاہ رہا، ابھی تو حسن بہت ہے، ابھی تو جوانی بہت ہے، ابھی تو امنگیں بہت ہیں، ابھی تو دنیا بہت سمیٹنی ہے۔ اتنی پیاری شکل کو اور اتنے سارے حسن کو اور اتنے کچھ کو کیسے چھپا لیں، کیسے نہ دکھائیں؟ طبیعت نہیں مانتی۔ غالب نے تو کہا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، لیکن کیا کروں طبیعت ادھر نہیں آتی، دل ہی نہیں چاہتا۔ مزہ بہت آ رہا ہے، ابھی صحت بہت دی ہے اللہ نے، مہلت بہت دی اللہ نے، رسی بہت دراز کی ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنی تعریف بڑی نظر آتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے ایڈمریشن کو ہم دیکھتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، ایڈمائرنگ لکس، یہ نہیں چھوڑنے کا دل چاہ رہا۔ ایڈکٹیو ہے نا تعریف، تعریف ایڈکٹیو ہے، نشہ ہے تعریف کا، انسان کے اوپر نشہ چھا جاتا، سوچ نہیں سکتے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے تعریف نہ دیکھیں، اس کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے لوگ ہم سے کتنے متاثر ہیں،
تو لہٰذا ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. دل نہیں چاہ رہا ابھی مزہ بہت آ رہا ہے. فرما برداری کریں گے تو انجوائمنٹ تو کم ہوگی زندگی کی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن کم ہوتی ہے. ابھی زندگی کا لطف اٹھانا ہے. کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس، یو آر اونلی ینگ ونس. ابھی تو ہم ینگ اتنے ہیں، اور یوتھ کی تلاش میں عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے یوتھ رہتا تھا بیچارہ 20-25 سال تک، اب تو 60 سال پہ بھی یوتھ ہے جو جانے کا نام نہیں لیتا. تو ہمیشہ ہم ینگ ہی رہتے ہیں. ینگ 60، ینگ 80. اب کوئی سوچے ینگ 60 کیسے ہو سکتا؟ ینگ تو تھے جب 18 سال کے تھے، بس اس کے بعد کہاں کا یوتھ اور کہاں کے ینگ، سب ختم. لیکن ہم تو چھوڑتے نہیں کسی طرح یوتھ کا پیچھا، بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. وہ ہم سے دامن چھڑاتا ہے، ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے. جانے دیں، چھوڑ دیں یوتھ کو، جانے دیں. کیا دے گا یوتھ؟ چلا گیا وہ وقت ہے، وہ نہیں رک سکتا. وقت کا دھارا بہہ جاتا ہے. مت بھاگیں اس چیز کے پیچھے جو ہاتھ آنے والی نہیں ہے. ہم صرف تماشا بناتے ہیں اپنا، جب ہم بلا وجہ اپنے آپ کو یوتھ کے چکر میں رکھنا چاہتے ہیں. آگے چلیں، وقت گزر رہا ہے. دنیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں، آخرت آگے آ رہی ہے. ہر دل کی دھڑکن قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے نا، دنیا کی طرف تو لے کے نہیں جا رہی. تو تیاری کریں. عقل مند وہ ہے جو کہ آنے والے وقت کی تیاری کرے، اور پیچھے مڑ مڑ کے وہ آہیں نہ بھرے اپنی یوتھ کے اوپر. گزر گیا جس کو گزرنا تھا، آگے کا سوچیں. قبر کا ٹھکانہ ہے، اس کو بنائے انسان. اور موت تو نہایت خوشگوار ہے مومن کے لیے. قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ موت جیسی چیز کو قرآن نے خوشگوار بنا دیا. کیا خوبصورت اللہ نے تصویر دکھائی ہے ہم کو جنت کی، کہ تم ذرا مر کے تو دیکھو، تم ذرا اپنے رب سے مل کر تو دیکھو کیسے تمہارا رب تم کو راضی کرے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ تم نے خواہش کے بجائے رب کی اطاعت کی ہو، تبھی تو اللہ بھی تم کو راضی کرے گا. موت کے ساتھ خواہشات مر جاتی ہیں، لیکن موت کے ساتھ اللہ تو نہیں مرتا. تو کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو کہ مرنے والے خدا کی پرستش کرے، اپنی خواہشات کی پرستش کرے. کیوں نہ اپنے رب کی پرستش کرے؟ ہم مر جائیں گے، ہمارا رب تو زندہ ہے، الحی، ایک اور زندگی ہم کو دے گا. اور وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ تمہاری خواہشات جن پہ کہ تم یہاں قابو پا رہے ہو، سب کی بھرپور فلفلمنٹ کا تم کو موقع دیا جائے گا. کمپلیٹ گریٹیفیکیشن ہوگی جنت کے اندر. کمپلیٹ سینسل گریٹیفیکیشن ہے. جو کچھ تم نے چاہا تھا، تمہارے حواسوں نے چاہا تھا، سب تم کو ملے گا. فرمایا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. اور ہم نے پڑھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کے شان نہیں ہے کہ اللہ جھوٹا وعدہ کرے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں بہت جلدی میں. اتنی جلدی ہے، اتنی گھبراہٹ طاری ہے ان کے اوپر کہ یا تو اللہ کے وعدوں کو سننے کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس کہ وہ سن تو لیں تھوڑی سی دیر رک کر کہ اللہ کیا وعدے کر رہا ہے ان سے. وہ یوتھ کی فکر ایسی پڑی کہ یوتھ نکلا جا رہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشات پوری کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، مست، اللہ کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں. یا سن بھی لیتے ہیں تو چونکہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، دماغ میں رجسٹر ہی نہیں ہوتے وہ وعدے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے فرمائے ہیں. کسی اور ہی دھن میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی بہت کچھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وقت کم ہے، آرزویں بہت زیادہ. تو لہٰذا گناہوں کے اوپر انسان کا دار و مدار ہو جاتا ہے انجوائمنٹ کے لیے. اب کیا جلدی میں ہے انسان، کس چیز کی تلاش میں ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم ذکر پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 تک ہم نے کیا تھا. تھوڑا سا کنٹینویشن کے لیے یہیں سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 17 سے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، شرک میں وہ قوم مبتلا ہوئی، اور شرک ان میں آیا اس لیے کہ ان کے پاس دنیا وسیع ہو گئی تھی۔ جب دنیا وسیع ہو جاتی ہے انسان کے پاس بہت کچھ اس کو اللہ دے دیتا ہے، دنیاوی طور پہ پیسہ دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، تو بعض دفعہ ان نعمتوں کو انسان مس یوز کرتا ہے، ان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کے خلاف استعمال ہونے لگ جاتی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کا پیمانہ کب لبریز ہو چکا۔ اور جب اللہ دیکھ لیتا ہے لوگوں کو، اللہ جان لیتا ہے کہ یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ گناہوں میں پڑنے کی وجہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی، وہ ہوتی ہے دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت، دنیا کا اور زندگی کا لطف اٹھانے کا بے انتہا شوق۔ جہاں تک زندگی سے لطف اٹھانے کا تعلق ہے اور دنیا سے محبت کا تعلق ہے، کم یا زیادہ یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو تو نہ ہی دنیا سے محبت ہے، نہ ہی مجھ کو زندگی سے لطف حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسلام نے بھی ہرگز ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم زندگی کو انتہائی تکلیف دے، انتہائی بوجھل، سخت یا خشک یا ناگوار بنا لو، یہ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں۔ اسلام غیر فطری پابندیاں ہم پر لگاتا ہی نہیں۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، ہم خوشی خوشی اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، ہم دنیا میں پرسکون رہیں، اور اس کے لیے شریعت جو ہم کو دی گئی ہے اس میں تمام پروویژنز موجود ہیں۔ الحمدللہ بہت گنجائش موجود ہے ہماری خواہشات کی تکمیل کی۔ تو انسان اپنی دنیا بھی انجوائے کرے، لیکن مقصد اس کو نہ بنائے، مقصد رکھے آخرت کو۔ دنیا میں ایسا مگن، ایسا مصروف نہ ہو جائے کہ آخرت کو بھول ہی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو منزل نہ بنائے، یہ منزل نہیں ہے، یہ سواری ہے، یہ وہیکل ہے ہمارا۔ دنیا تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، خلا میں سفر کر رہی ہے، اسپیس کے اندر دوڑی جا رہی ہے۔ ہم اس تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی بھی ایک دن موت آنی ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے، اس لیے کہ مخلوق ہے۔ دنیا کو بھی تباہ ہونا ہے، اس کو بھی ختم ہو جانا ہے، اس کی بھی موت واقع ہوگی، جس کو کہ قرآن قیامت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اس دنیا کی موت سے پہلے جو اس پر موجود انسان ہیں ان کی موت تو واقع ہونی ہی ہونی ہے، ان کو تو جانا ہی جانا ہے۔ تو ضرور انسان پھر اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ لیکن جنہوں نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا وہ اتنی واضح حقیقت کو بھلا بیٹھے کہ یہ دنیا میری منزل نہیں، میرا ٹھکانہ نہیں، میرا گھر نہیں، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، ٹرانزینٹ ہے، گزر جائے گی، مجھے تو آگے چلے جانا ہے۔ دنیا کی موت واقع ہو جائے گی اور دنیا پر انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو موت واقع ہوگی انسان کی، اس کے بعد اس کو دوبارہ زندگی ملے گی ہی نہیں۔ یقیناً انسان کو دوبارہ زندگی ملنی ہے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، انسان ایسا تو نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا۔ ازلی تو اللہ کی ذات ہے، انسان ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو ازلی نہیں ہے، لیکن انسان ابدی ضرور ہے، فار ایور رہے گا انسان۔ یہ یاد رکھیں، ہم ابدی ہیں،
ہم فار ایور اب زندہ رہیں گے. ایک دفعہ زندگی ہمیں مل گئی ہے، اب ہمیں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی طرح سے زندہ تو رہنا ہے. اور جب اتنی طویل ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے پھر تیاری بھی تو بہت کرنی ہے. اور وہ جو ابدی زندگی انسان کی آنی ہے جس میں کہ موت کبھی نہیں آئے گی، اس کو قرآن نے آخرت کی زندگی سے تعبیر فرمایا ہے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اب ان اگلی آیات میں اسی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے. ایک شخص جو آخرت کو بھول ہی بیٹھا، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا. ایک وہ شخص جو کہ آخرت کو مانتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، اور اللہ کا آخرت کو یاد رکھنے والے انسان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ذکر پڑھیں گے. فرمایا آیت نمبر 18، من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، جو شخص عاجلہ چاہتا ہو. عاجلہ کا مادہ عین جیم لام ہے. عجل اجلت لفظ بنا ہے اس سے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے. عاجلہ یعنی جلدی ملنے والی، مراد ہے دنیا. نقد سودا ہوتا ہے دنیا کا، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لے لو، تو یہ ہے عاجلہ، جلدی سے مل جاتی ہے. دنیا جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قریب. دنا یدنو سے یا تو یہ لفظ بنا ہے دنیا، دنا یدنو کا مطلب ہوتا ہے قریب، نیئر، یا کچھ کا کہنا ہے کہ دنیا لفظ ادنا سے بنا ہے. ادنا، ادنا کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، لو. آخرت کے مقابلے میں یقیناً دنیا قریب ہے، آخرت دور ہے. ہیئر آفٹر کہا جاتا ہے آخرت کو، اور دنیا یہ تو ہیئر ہے نا، یہیں پر تو ہے. اور آخرت کے مقابلے میں یقیناً دنیا ادنا بھی ہے، گھٹیا بھی ہے. کتنی گھٹیا؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے اگر دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. مری ہوئی بکری کے بچے کے کھر سے بھی زیادہ حقیر ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے. ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدنا چاہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردہ بکری کا بچہ کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کم ہے. جو بکری کا بچہ مرا پڑا ہے اس سے بھی کم ہے دنیا کی وقت. لیکن اس کے باوجود بڑے چاہنے والے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ القیامہ میں، عجیب انسان کا معاملہ ہے. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بہت ہی محبت کرتے ہو عاجلہ سے. وتذرون الآخرہ، اور تم بھول جاتے ہو آخرت کو، پوسٹ پون کر دیتے ہو، ڈیفر کر دیتے ہو آخرت کو. ہر معاملے میں تم پریفر کرتے ہو دنیا کو، ڈیفر کرتے ہو آخرت کو، پوسٹ پون کر دیتے ہو آخرت کے معاملے کو. اب اگر کوئی ایسا شخص ہو گیا ہے کہ جو دنیا کا ارادہ کرے، من کانا یرید العاجلہ، اس نے ارادہ کر لیا، ارادے سے مراد ہے اس نے مقصد بنا لیا بس دنیا حاصل کرنا. اسی میں کس قدر افسوس کا اظہار ہے. کیا اس نے اپنی نظر کو جھکایا ہے اور تنگ نظری کا اس نے ثبوت دیا ہے. اتنی حقیر دنیا ہے، جیسے ہم نے مچھر کے پر کی بات کی. آپ سوچیں کہیں پر اعلان ہو کہ یہاں مچھر بک رہے ہیں، کون جائے گا خریدنے؟ اور یہ اعلان ہو کہ پورا مچھر بھی نہیں ہے، مچھر کے صرف پر ہیں جو یہاں بیچے جا رہے ہیں، کون ہوگا جو خریدے گا؟ یہ بات تو بالکل اچھی طرح وضاحت سے سمجھ آ گئی ہے ہم کو، لیکن جب دنیا سے کمپیئر کریں
تو جو مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، اس میں دیکھیں ذرا خریداروں کی بھیڑ اور طلبگاروں کا ہجوم. بہت ہی مانگ ہے اس دنیا کی، بہت مانگ ہے. لٹرلی مرے جا رہے ہیں لوگ اس کے پیچھے، گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے، اس مردار کے پیچھے، اس مچھر کے پر کے پیچھے، حسد کا اور انوی کا اور رشک کا اور دشمنیوں کا شکار ہو رہے ہیں اس مچھر کے پر کے پیچھے. صرف دنیا چاہتے ہیں. انٹینشن کیا ہے ان کی؟ کہ ہمیں دنیا مل جائے اور بس. ربنا آتینا فی الدنیا والے لوگ، اللہ ہمیں دنیا دے دے. حلال سے ملتی ہے تو ملے، حرام سے ملتی ہے تو ملے، جائز ملے ناجائز ملے، کسی کا حق مار کے ملے، اپنا حق لے کر ملے، شریعت کو فالو کرتے ہوئے ملے. اگر شریعت کے حساب میں نہیں مل رہی تو شریعت کے حدود توڑ دیں ہم، کوئی بات نہیں، بس دنیا ملے. آخرت برباد ہوتی ہے تو ہو، جہنم نصیب میں آتی ہے تو آئے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، بس اللہ دنیا دے دے. من کان یرید العاجلہ، اس شخص کا ذکر ہے جس نے کہ دنیا کا ارادہ ہی کر لیا. اور یہ دنیا، یہ عاجلہ، جس کے بارے میں کتنا کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ دیکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر صرف ایک دھوکے کا سامان، سراب ہے، مراج ہے. یہ ٹیمپٹ کرتی ہے تم کو بہت کچھ اپنی ادائیں دکھاتی ہے، لیکن تمہاری ہوتی نہیں کبھی، دھوکہ دیتی ہے تم کو ہمیشہ. لوگ اس دنیا سے لپٹے چلے جاتے ہیں اور دنیا ان سے پیچھا چھڑا رہی ہوتی ہے، بوڑھا کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اپنے چاہنے والوں کو. یہ دنیا والوں سے بیزار ہوتی ہے، منہ موڑتی ہے، لیکن دنیا والے جو ہیں وہ اس سے بیزار نہیں ہوتے، اس کی محبت میں گرفتار ہوئے چلے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. یہ دنیا کا حال ہے، یہ ہے عاجلہ. آپ تصور کیجئے کسی بازار کا جہاں پہ کھلم کھلا اعلان ہو رہا ہو کہ یہ فلاں چیز بہت گھٹیا ہے، بڑی حقیر ہے، بڑی ناپائیدار ہے، کوئی نہ خریدے اس کو، کوئی اس کا خریدار نہ بنے، کوئی وقت نہ ضائع کرے، کوئی پیسہ نہ ضائع کرے اس حقیر گھٹیا چیز کے اوپر. پھر بھی آپ دیکھیں ایک شخص کو دوڑ دوڑ کر نہ صرف خود وہ دنیا خریدتا ہے، نہ صرف خود وہ چیز خریدتا ہے، بلکہ بیوی بچوں کو بھی خوب انکریج کرتا ہے، خوب ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم سب اس کے خریدار بن جاؤ. یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو غافل ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اعلان ہو چکا ہے یا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ یہ کتنی حقیر، کتنی گھٹیا چیز ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ اناؤنسمنٹ سن کر، اعلان سن کر سنی انسنی کر دی، اگنور کر دیا، اس نے توجہ نہ دی. تو یہی حال اس دنیا کے خریداروں کا ہے. ساری قوت، ساری صلاحیت، سارا فوکس دنیا حاصل کرنے پر، اور دنیا حاصل کرنے کی دھن میں ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ بالکل سمم بکمن عمیون ہی ہو گئے، بہرے گونگے اندھے ہی ہو گئے. انہیں کچھ نہیں سنائی دیتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ رسولوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ حق دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، نہ اس کا اظہار کرتے ہیں. کچھ پرواہ نہیں ان کو کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز سے روک رہے ہیں، اپنی دھن میں مست بگ ٹٹ دوڑے جا رہے ہیں. دنیا کا سودا سما گیا ہے ان کے اندر، عاجلہ کا، جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی ریٹ ریس جیت جائے تو تب بھی وہ ریٹ ہی رہتا ہے نا. تو یہ ایسی ریٹ ریس میں لگ گئے ہیں. تو ریٹ ریس جیتیں گے تو کیا کریں گے؟ ریٹ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ریٹ ریس کا جو لفظ بنا ہے، کیا ہدف ہوتا ہے ریٹ کا؟ کوئی اس کا نوالا، کوئی ایک کھانا جو اس کا کہیں رکھا ہوا ہوتا ہے، بس. تو دنیا ہی کو اگر انسان نے مقصد بنا لیا، روٹی کپڑا مکان، وطن اور فرج کی فکر ہی میں اپنے آپ کو اس نے ختم کر دیا، تو اس نے عاجلہ کا سودا کیا. اور یہ جو عاجلہ کا سودا ہے، اس کے لیے اجرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، بے صبری کا، جلد بازی کا. بے صبری اور جلد بازی اگر ہم دیکھیں انسان کی جو
گروتھ ہوتی ہے، جس طرح انسان پرورش پاتے ہیں، سب سے زیادہ بے صبری کون سے سٹیج میں ہوتی ہے انسان میں؟ بچپن میں ہوتی ہے، بچوں کی صفت ہوتی ہے۔ بے صبری اور جلد بازی بچے کی صفت ہوتی ہے۔